حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب امامیہ ہے۔ ہمارا تعلق ان 12 ائمہ سے ہے، ہم ان کی اطاعت میں ہیں جن کے نام اللہ کے رسول بتا کر گئے۔ ہم اثنا عشری ہیں۔ اثنا عشر کے معنی 12 ہیں، متوجہ ہیں نا آپ؟ اثنا عشری کا مطلب ہے 12 کو ماننے والا۔ ہم 12 کے ماننے والے ہیں، اور 12 وہی ہیں جو میرے مولا رسول نے بتائیں۔ صرف ماتم کرنا، صرف مجلس سننے سے بندہ اثنا عشری نہیں ہوتا۔ بھائی جان، یہ جو گفتگو کہیں کہیں آپس میں لوگ کر رہے ہیں وہ میری بات سنیں نا۔ صرف ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہے جو 12 ائمہ کا ماننے والا ہے۔ 11 مانے تو بھی شیعہ نہیں، 13 مانے تو بھی شیعہ نہیں۔ جی آپ سلامت۔ اور مانے بھی اسے جس کا رسول پاک نے بتایا۔ باقی رہ گئی یہ تفریق کی بات، فرقہ واریت کی بات۔ فرقے اللہ نے تو نہیں بنائے نا، رسول پاک نے بھی نہیں بنائے، ائمہ نے بھی نہیں بنائے۔ پہلا فکرہ میں کہہ رہا ہوں، آپ بیدار ہو جائیں گے۔ فرقے نہ اللہ بناتا ہے، نہ رسول بناتے ہیں، نہ اللہ کے بنائے ہوئے امام بناتے ہیں۔ لوگوں میں فرقے وہ امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں۔ جی آپ سلامت ہیں، بہت شکریہ۔ ہم 12 کے ماننے والے ہیں، اور درمیان میں کچھ لوگوں نے اپنے امام الگ سے مان لیے۔ میں بات واضح کر دوں، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے بھی کچھ لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں۔ ہماری فقہ جعفریہ نہیں ہے، یہ فقہ سجادیہ بھی ہے، یہ فقہ باقریہ بھی ہے، یہ فقہ حسنیہ بھی ہے، یہ فقہ حسینیہ بھی ہے، یہ فقہ علویہ بھی ہے۔ اور اگر اس کا حقیقی نام سننا چاہتے ہیں تو ہم اسی فقہ پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں رسول نے بتائی ہے۔ اس کا حقیقی نام فقہ محمدی۔ مورخ کی ہر بات کو ہم نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مورخ کہے گا ہم وہ مان لیں گے۔ مورخ کا ایک المیہ رہا ہے کہ یا وہ تلوار کے خوف سے لکھتا ہے یا دسترخوان کے لالچ میں لکھتا ہے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، میں آپ کے سننے سے مطمئن ہوں۔ بات صدق شاہ جی، صفدر عجیب بات کی زعیم سننا۔ ہم نہ خوف سے لکھی ہوئی بات مانتے، نہ لالچ میں لکھی ہوئی بات مانتے۔ جس نے لالچ میں لکھا اسے بھی نہیں مانتے، جس نے خوف میں لکھا اسے بھی ہم نہیں مانتے۔ لالچ اور خوف کے درمیان بیٹھ کر لکھی گئی تاریخ کو ہم تاریخ کیا مانیں گے؟ ہم نے تو انہیں مانا ہے جن کے ماننے والوں کو بھی خوف نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔ بلکہ ایک اور فکرہ سن لیں، جو بندے ابھی تک بیدار نہیں ہوئے، وہ کسی اور خیال میں ہیں، تو میں انہیں مجلس اعزاز کے اس پاکیزہ ماحول میں روح اور بدن کے ساتھ لے آؤں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے ماننے والے کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ ان سے مانگنے والے بھی
کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور ہم ہیں حسین سے مانگنے والے۔ سارے بندے اگر ہاتھ نہ اٹھائیں تو میں نے قصر تطہیر پہ جارود کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھو بے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ ہم اس حسین سے مانگتے ہیں جس حسین کا کمال یہ ہے کہ وہ مانگنے والے کو بھی بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت اچھا آپ نے سنا۔ جی بسم اللہ، ہم اس بادشاہ سے مانگتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جو مانگنے والے کو بھی بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، اور بانٹنے والا ایسے بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ گلیوں میں بیٹھ کے میری طرف دیکھیں گے تو فکرہ سمجھ میں آئے گا نا۔ جو زمین پر گلیوں میں بیٹھ کے، اشارہ سمجھنا اپنے، یہاں کی مٹی کو وہاں کی جنت بنا دیتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ یہاں کی مٹی کو وہاں کی جنت بنا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم تو ہو گیا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں مولا کے ایک غلام کا ذکر کر رہا ہوں، میں مولا کے ایک نوکر کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کا نام ہے عامر بن وہب۔ کیا نام ہے؟ عامر بن وہب، لقب ہے بہلول۔ بندے سارے جان گئے، بہلول لقب ہے۔ اور بہلول کے معنی کیا ہیں؟ بہلول کے معنی ہے، لفظ بہلول نہیں ہے، بہلول ہے۔ بہلول کے معنی ہے حاضر جواب۔ حاضر جواب اتنے تھے کہ دنیا انہیں بہلول کہنے لگے۔ عام شخصیت نہیں تھے، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ بس گلیوں میں پھرنے والا تھا۔ نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے ہارون کے دربار میں وزیر تھے، اور صرف وزیر بھی نہیں تھے، وزیر اعظم تھے۔ مذہب چھپایا ہوا تھا۔ فکرہ سن کے علی ولی اللہ پڑھنے والا تو ضرور بولے گا، مذہب چھپایا ہوا تھا، دکھاوے کا مذہب نہیں تھا، اس لیے کہ باہر سے نہیں اندر سے شیعہ تھے۔ پھر سن لو، اندر سے شیعہ ہونا بڑی بات ہے، باہر سے شیعہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بندہ اندر سے شیعہ ہو نا تو پھر سولی پہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ ہاں، باہر سے شیعہ ہو تو پھر بندے وقت پہ کہتے ہیں مجھے ضروری کام پڑ گیا، پھر بندے آتے بھی نہیں۔ وہ جو اندر سے شیعہ ہوتے ہیں نا، پھر ان کی دکانوں پہ امامت بیٹھ کے کھجوریں بیچتی ہے۔ کیا بات ہے بھیا، پھر ان کی دکانوں پہ بیٹھ کے امامت کھجوریں بیچتی ہے۔ میں ان کھجوروں کی بات، ایک فکرہ میں نیا آپ کی سماعت ہوں گی، نظر کر رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو اپنی دعا مجھ تک پہنچائیے گا۔ بھائی توجہ، میسم کی کھجوریں اتنی وزنی تھی کہ انہیں اٹھانے کے لیے خیبر شکن کا ہاتھ چاہیے تھا۔ کھا گئے آپ اس فکرے کو، بابا جی کھا گئے فکرے۔ جناب امیر المومنین میسم کی دکان پہ بیٹھتے تھے، لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں جناب عامر بن وہب کا۔ بہلول لقب ہے، حاضر جواب ہے، وزیر تھے ہارون کے، اندر سے شیعہ تھے، شیعت چھپائی ہوئی تھی، چھپ کے نماز پڑھتے تھے، نماز چھپ کے پڑھتے تھے، اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو اپنا حجرہ کھول دیتے تھے۔ توجہ، اور بہلول کی سخاوت سے کبھی کبھی لوگوں کو شک پڑتا تھا ہے شیعہ۔ یار جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے۔ بہلول کی سخاوت سے کبھی کبھی لوگوں کو شک پڑتا تھا کہ چھپا کے رکھا ہے شیعہ، لیکن وزیروں کے پھر وزیر حاسد ہوتے، جس شعبے میں بندہ ہو اسی شعبے کے لوگ حسد کرتے۔ وزیروں کے وزیر حاسد ہیں، وزیر ٹو میں لگے تھے، کسی وزیر نے دیکھ لیا ایک دن، اس نے ہارون سے شکایت کی، یہ جو تیرا وزیر ہے خاص، یہ اندر سے تو شیعہ ہے۔ ہارون کہنے لگا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا وزیر ہو اور شیعہ ہو۔
اس نے کہا دکھا دیتا ہوں. دروازہ کھلا تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے. اس نے کہا دیکھ لو ہاتھ کھلے. اس نے کہا صرف شیعہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے, ابھی میں دیکھوں گا. پھر بہلول نے بالجہر بآواز بلند بسم اللہ پڑھی. جب اس نے بہلول کی نماز میں نقطہ سنا نا, کیا بات ہے بھیا, جی ہیں آپ, بہلول کی زبان میں نماز میں نقطہ سنا, کیونکہ علی والوں کی نماز علی کے بغیر ہوتی نہیں. کھا گئے ہیں فکر کو. علی والوں کی نماز علی والوں کی نماز علی کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اور وہ کون سی نماز ہے جس میں نماز ہی نہ ہو؟ کیا بات ہے بھئی آپ کی, وہ کون سی نماز ہے؟ بہلول نے بآواز بلند پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون کو یقین ہو گیا شیعہ. اس نے کہا اسے پکڑ کے دربار لے آؤ. گرفتار کر کے دربار لے آئے. اس نے کہا شیعہ ہو؟ بہلول نے کہا پوچھ لیے تو بتاؤں گا شیعہ. کہنے لگا ہاں میں شیعہ ہوں, علی کا ہوں. اس نے کہا سزا جانتے ہو؟ کہنے لگا بتاؤ. کہنے لگا موت. توجہ, میں فکرہ کہوں گا اور چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا. بہلول آواز دے کے کہنے لگے علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ منکر کے مارنے سے مرتا نہیں ہے. ہائے 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 یار, جیسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھا. نوازش, شکریہ علی کو ماننے کا. جی ہیں, سلامت رہیں. اس نے کہا پھر تیاری کر لو, کل اسی وقت دربار میں تمہارا سر قلم کیا جائے. بہلول نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں, تو سر قلم کر اور قیامت تک قلم میرے فضائل لکھے گا. جنہیں اردو کا لطف آتا ہے, تو سر قلم کر, قیامت تک قلم میری فضیلتیں لکھے گا. بہلول دربار سے نکلے اور سوچا کہ جس کے لیے مرنا ہے اگر اسے بتایا نا تو پھر شہادت تو نہ ہوئی. یہ 7ویں امام کا زمانہ تھا. پھر سوچنے لگا کہ جنہیں بتانا ہے وہ تو زندان میں. پھر سوچا بہلول عقیدہ خراب نہ کر, جسے بتانا ہے وہ سننے کے لیے آوازوں کا محتاج نہیں ہے. شاباش, کیا کہنے آپ کے, بہت شکریہ جی, نوازش. اس نے کہا میں زندان کے سامنے سے گزرتا ہوں, دل میں سوال رکھ کے, وہ دلوں کے راز جانتے ہیں, میرا سوال جان جائیں گے, مجھے جواب دے دیں گے. دل میں سوال رکھ کے دربار سے نکلا ہوا بہلول دربار الہیہ کے دفتر کے صدر نشین کے سامنے سے گزرا. فکرہ میں کہہ گیا آپ کھا گئے. جیسے ہی بہلول گزرے, دل میں سوال تھا, مولا نے اندر سے فرمایا جیم. کیا فرمایا؟ جیم. بہلول سمجھ گئے. امام تو جانتے ہیں لیکن ماننے والے بھی امام کا کلام سمجھتے ہیں. کلام الامام امام الکلام. بہلول سمجھ گیا کہ جیم کے معنی کیا ہیں؟ جنون. فوراً دربار آئے, اپنا سر مڑوایا. یہ جو ملنگ منڈواتے ہیں نا, یہ وہیں سے رسم چلی. بہلول نے سر منڈوا دی, دستار اتار کے پھینک دی, پیروں میں نالین نہ رہی, کپڑے تار تار کر لیے, مٹی پہ رخسار رکھ کے لیٹ گیا, اکیلے باتیں کرنے لگا. سپاہی گرفتار کرنے آئے, انہوں نے آ کے دیکھا اکیلے باتیں کر رہے, مٹی پہ لیٹا, لباس پھٹایا, سر مڑا ہوا ہے, پیروں میں نالین نہیں. دیر تک دیکھتے رہے حالت کیسی ہے, کیفیت کیسی ہے. پھر اپنے طور پہ اندازہ لگا کے جا کے ہارون سے کہنے لگے اسے کیا مارنا ہے, وہ تو موت کا سن کے دیوانہ ہو گیا. ہارون نے کہا اچھا دیوانہ ہو گیا تو چھوڑ دو, اپنی دیوانگی میں خود ہی مر جائے گا. بہلول مٹی سے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف موت سے بچا لیتا ہے, اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا. جی آپ سلام کریں, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. مل کے بولو حیدری. جی آپ سلام کریں. جی بسم اللہ.
جی ہیں آپ سلامت ہیں، بڑی مہربانی جی۔ بہلول پھر گلیوں میں بیٹھتے تھے، کرتے کیا تھے؟ مٹی جمع کرتے تھے، پیر پہ تھپ تھپاتے تھے، تھپ تھپا کے کہتے تھے جس کو جنت لینا ہے وہ آ جائے۔ لوگ مذاق سمجھتے۔ میں صفدر عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، مالک کی مسند کی شبیہ موجود ہے، عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے بہلول سے مذاق میں بھی جنت لی انہیں مل گئی۔ یار جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ نظر کی بات ہے نا، یہ فقر کی بات ہے، یہ نظر کی بات ہے، فقر کی بات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پیروں پہ مٹی تپ تپاتے تھے اور کہتے تھے یہ جنت ہے۔ ضعیف مصرے پرانے ہیں لیکن مجھے ہر بار لطف بابا تصدق شاہ جی نیا آتا ہے۔ میں 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں۔ پیر پہ مٹی تپ تپائی، جنت بنائی، بیچ دیا۔ بغداد کی گلی کی مٹی پیر پہ تپ تپائی، جنت بنائی، بیچ دی۔ اور پھر جو جنت سے آمدنی ہوتی تھی نا، فکرہ سنوں گا پڑھوں گا تو آپ کے سننے کا پتہ چلے گا، جو جنت کی آمدنی ہوتی تھی وہ جنتی بچوں میں بانٹ دیتے تھے۔ جو بیدار بیٹھے ہیں، جو جنت کی آمدنی ہوتی تھی وہ جنتی بچوں میں بانٹ دیتے تھے۔ پیر پہ مٹی جو قبلہ تپ تپاتے تھے، جنت بناتے تھے ضعیف، اور جنت بنا کے بیچتے تھے۔ مصرے سمجھ میں آئے، یہ تو ذہن میں آ گیا کہ بہلول نے پیر پہ مٹی رکھی، جنت بنا دی۔ اب مصرہ جسے سمجھ میں آئے وہ نہ بولے تو اس کی چپ جانے اور فقیر جانے، میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ شاباش جی، کیا بات ہے، کیا کہنے آپ جی، بسم اللہ۔ بہلول کے پیروں پہ بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں، میری طرف دیکھیں، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے سنا اتنا اچھا، میرا دل چاہ رہا اگلے مصرے پڑھ دوں۔ بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں؟ کوثر میں جو پانی ہے وہ آتا ہے کہاں سے؟ آنسو جو میری آنکھ سے بہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جیو بھائی، سلامت رہو۔ آنسو جو میری آنکھ سے بہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ بندے بڑے اللہ اللہ کرتے اور اللہ سمجھنے کی کوشش کرتے، اس نوکر کے 2 فکرے سن جائیں پھر اللہ سمجھے۔ بہلول کے پیروں پہ جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں؟ کوثر میں جو پانی ہے وہ آتا ہے کہاں سے؟ آنسو جو میری آنکھ سے بہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پھر سوچنا توحید کے دفتر کی حقیقت 7 میں بتا آ کے جو بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جیو سب کو علی مولا، علی مولا، علی۔ پیر پہ مٹی تپ تپاتے، جنت بناتے، بیچتے، جنتی بچے۔ ملکہ جو اس زمانے کی ملکہ تھی وہ رشتہ دار تھی بہلول کی، نام کیا بات ہے بھائی، آپ کو تو معلوم ہے۔ زبیدہ کو پتہ چلا جنت بیچ رہا ہے، وہ اسرار جاننے والے کے کچھ اسرار جانتی تھی، اسرار جاننے والے کے کچھ اسرار جانتی تھی۔ زبیدہ آ گئی اپنی کنیزوں کے ساتھ،
बहलोल बैठे हैं मिट्टी पे, अली का मलंग मिट्टी पे बैठा, नजर भी नहीं उठाई, मिट्टी थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। आपको पता है बादशाहों का मिजाज क्या होता है, मलिका का मिजाज क्या होता है? बादशाह अपने ताज पे नाज करते हैं, मलिका अपनी मलूकियत की निशानी जो हीरों का हार होता है उस पे नाज करती है। तवज्जो फिक्रा मैं कहने जा रहा हूँ। बहलोल ने नज़र उठा के नहीं देखा। जुबैदा कहने लगी जन्नत बेचते हो? बहलोल ने कहा खरीदार देख के, खरीदार देखते हैं फिर बेचते हैं, मैं खरीदने आई हूँ। बहलोल आवाज़ दे के कहते कीमत का पता है? नज़र नहीं उठाई। उसने कहा कीमत बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। बहलोल कहते हैं ये जो मलिका होने की निशानी, मोतियों का हार गले में, ये जन्नत की कीमत है। उसने हार उतारा, हाथों पे रखा, बहलोल के सामने पेश किया। वो समझ रही थी अभी हाथ पे उठा लेगा। बहलोल ने फिर नज़र नहीं उठाई, फरमाया मिट्टी पे रख। बहलोल ने मिट्टी पे रखा। बहलोल मिट्टी पे मलिका का हार रखवा के अब नज़र उठा के जुबैदा की तरफ देख के कहते अली के नौकर की ताकत जानती हो? जब चाहे हुकूमत मिट्टी पे रखवा लेते हैं। क्या बात है भाई आपकी, जब चाहे हुकूमत खाक पे, जी बिस्मिल्लाह, जब चाहे हुकूमत की निशानी मिट्टी पे रखवा लेते हैं। उसने हार मिट्टी पे रखवाया, फरमाया ये जन्नत है, उठा ले। रेशमी चादर थी जुबैदा की, उसने पल्लू में बांधा। मलिका की चादर, रेशमी चादर, मिट्टी पल्लू में बांध के चल पड़ी। महल में हारून के पास से गुजरी, उसने गांठ लगी हुई देखी। आवाज देके कहता जुबैदा ये क्या है गांठ में? कहती जन्नत है। जरा जागना, क्या है गांठ में? जन्नत है। बहलोल से मिल के आई हूं। आप पीछे रह जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? बहलोल से मिल के आई हूं। ने कहा हाँ, और जन्नत कौन बेचता है? साथ तेज रफ्तारी से सफर करना। उसने कहा वो भी दीवाना, तू भी दीवानी हो गई। कहने लगी ये दीवानगी का पता तुम्हें चल जाएगा। जुबैदा चली गई, हारून सो गया। ख्वाब में देखा जन्नत है, एक सुर्ख महल है, महल की पेशानी पर लिखा है कसरे जुबैदा। हारून उसकी तरफ जाने लगा, वहाँ पे खड़े हुए दारोगे ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा महल के अंदर। उसने कहा नहीं जा सकते। कहने लगा मेरी बीवी का है। उसने कहा नहीं, यहाँ तेरी बीवी नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा जन्नत में अली की विलायत के रिश्ते चलते हैं। शाबाश, क्या कहने आप। जी आप सलामत रहे जन्नत में। यहाँ जमीन वाले नहीं, यहाँ विलायत वाले रिश्ते चलते हैं। ये बहलोल हैं जो जन्नत बेचते। फिर करते क्या थे? गली में बैठ जाते थे, बाजार में बैठ जाते, चौक में बैठ जाते, लोगों की तरफ देख के बातें करते। समझ नहीं आती थी लोगों को क्या कहना। लोगों की तरफ देख के बोलते, फिर आसमान को देख के बोलते। एक बंदा बहलोल का आशिक था, वो रुक गया बहलोल के करीब। फकीरों का आशिक होना भी फकीर बना देता। कहने लगा जनाबे बहलोल, वैसे तो आपकी कोई बात राज के बगैर नहीं होती, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आपके होंठ हिलते हैं। कभी लोगों की तरफ देख के वो होंठ हिलते हैं, कभी आसमान की तरफ देख के, ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा जब मैं लोगों की तरफ देखता हूँ लोगों से बोलता हूँ, जब आसमान की तरफ देखता हूँ अल्लाह से बातें करता हूँ। हाय हाय, ये है अली के नौकर की ताकत। उसने कहा लोगों की तरफ देखते हैं फिर अल्लाह से बातें करते हैं, कर क्या रहे हैं? बहलोल कहने लगे मैं बंदों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूँ। बेदार लोगों से बात है, लोगों की, बंदों की, इंसानों की और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूँ। उसने पूछा नतीजा क्या है? उन्होंने कहा नतीजा ये है कि अल्लाह मानता है, बंदे नहीं मानते। वो फकीर का आशिक वहाँ से उठा,
اس نے کہا یہ باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. چل پڑا. دوسرے دن گیا, دیکھا شب جمعہ تھی, قبرستان گیا تو بہلول قبرستان کے درمیان بیٹھے تھے. وہاں بھی ہونٹ ہل رہے تھے, کبھی قبروں کی طرف دیکھ کے, کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے. پھر جناب بہلول کے پاس مٹی پہ بیٹھ کر کہنے لگا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کل تو وہاں باتیں اللہ سے کرتے تھے, پھر بندوں سے کرتے تھے, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہاں بھی وہی کر رہا ہوں جو کل چوک میں کر رہا تھا, یہاں بھی بندوں کی اللہ کی سلو کروا رہا ہوں. اس نے کہا یہاں نتیجہ کیا ہے؟ بہلول کہنے لگے یہاں بندے مان رہے ہیں. ذرا جاگنا, تھوڑا بیدار ہونا. یہاں بندے مان رہے ہیں, اللہ نہیں مان رہا. کبھی کبھی ہارون بھی بلوا لیتا تھا. جناب بہلول باتیں اتنی دلچسپ کرتے تھے, دربار بلوا لیتا تھا. ایک دن جناب بہلول کو دربار بلایا, توجہ, اور جناب بہلول کو دربار بلا کے کہنے لگا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو میری سلطنت ہے, میری جو سلطنت ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ میری بادشاہت کی قیمت کیا ہے؟ توجہ. بہلول کہنے لگے یہی کوئی 200 دینار ہے. اس نے کہا 200 دینار کی تو میری جوتی ہے. بہلول کہنے لگے میں نے بھی اسی کی بتائی. توجہ ذرا جاگنا, میں آخری فکر فضیلت کے کہنے جا رہا ہوں, میں نے بھی اسی کی بتائی ہے. انہوں نے کہا نکلو دربار سے, تم باتیں عجیب کرتے ہو, ہماری سمجھ میں نہیں آتے. چونکہ چوک میں بیٹھتے تھے, بازار, یہ علی کے نوکروں کا وتیرہ ہے, بازاروں میں, چوکوں میں, گلیوں میں علی علی کی صدائیں دیتے پھرتے ہیں, گلی میں بیٹھ جاتے. جب بھی کوئی علی کے دشمن کے گھر سے کوئی عورت گزرتی تو بہلول اسے کہتے ذرا رکو, اور رکتی تو کہتے تیرے گھر بیٹا ہوگا. اب جاگنا, میں زبردستی تو نہیں کر سکتا, لیکن وعدہ رہا جو چپ ہے اسے بلوا لوں گا. جاگنا, تیرے گھر بیٹا ہوگا. وہ کہتی چل دیوانہ. بہلول آواز دے کے کہتے اگر دوبارہ دیوانہ کہا نا تو پھر بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. ذرا جاگنا, اگر دوبارہ دیوانہ کہا تو پھر بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. وہ عورتیں نکلتی جا کے اپنے مردوں سے کہتی یہ جو دیوانہ راستے میں بیٹھا ہے یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے. وہ مرد سارے اکٹھے ہو کے ہارون کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا پہلے بات تھی ہم تک, اب آ گئی مستورات تک, اس کا علاج کرو, اسے چوک سے اٹھواؤ. یہ کہتا ہے میں بچوں کے باپ کے نام بتاؤں گا. ہارون کہنے لگا بلاؤ اسے دربار. بہلول دربار آئے, نظریں جھکی ہوئی, کھڑے ہوئے. ہارون کہنے لگا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے اصلی باپ جانتا ہے. بہلول نظریں اٹھا کے ہارون کو دیکھ کے کہتا ہے بتاؤں. یار جو بندہ ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا سکا, جی آپ سلامت رہیں. جی بسم اللہ. اگر تو کہے تو بتاؤں. جب بہلول نے کہا نا بتاؤں, ہارون کہنے لگا نہیں تو غصہ کر گیا, میں نے اپنا نہیں پوچھا تو کس کا پوچھا؟ اس نے کہا اگر تو جانتا ہے تو پھر ہمارا ایک کام کر. نیال حسین جاگنا, ہمارا ایک کام کر. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ بغداد کا شہر ہے, ہمیں نہیں پتا کون کس کا ہے, جا بغداد سے 40 مشکوک کو نسب ڈھونڈ کے لا. بہلول کہنے لگے میں ابھی گیا, ابھی لے کے آیا. پہلے چوک میں کھڑے ہو کے علی کی ولایت پڑھنے لگے. جو بندہ گزرتے ہوئے بہلول سے کہتا چپ, بہلول کہتا تو بھی رک. جی آپ سلامت رہیں. 40 جمع کر کے بہلول دربار لیا. کہنے لگے تو نے کہے 40 تھے, میں 40 لے آیا ہوں, ورنہ کچھ قبروں میں بھی ہیں. اگر تو کہے تو نے زندہ کر کے لے آؤں. یہ علی کے نوکر کی طاقت. جن کے نوکر, ابھی آپ نے پڑھے مصرے, جن کے نوکر سمجھ نہیں آتے وہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتے. بہلول مولا سے جنت مانگنے آیا تھا, حسین نے بانٹنے والا بنا دیا. آؤ شبیر کے دربار میں آ کے یہاں سے مانگو, کوئی پابندی نہیں ہے.
نہ ہم رنگ دیکھتے ہیں، نہ نسل پوچھتے ہیں، نہ مذہب پوچھتے ہیں. دربار کھلا ہے، جس کا دل چاہے وہ دربار میں آئے، آ کے یہاں سے مانگے، کیونکہ یہاں دینے والے بھی رنگ، نسل، مذہب، فرقہ نہیں پوچھتے، بلا تفریق عطا کرتے، اور عطا کرنے کے لیے پابندی نہیں. یہ گھرانہ بڑا کریم ہے، اور کریم اتنے ہیں کہ میرے مولا کی شہزادیاں اپنے بیٹوں کے جنازوں پر کھڑے ہو کر بے اولادوں میں اولاد بانٹتی ہیں. گفتگو کے سب سے مشکل حصے کا نام ہے ذکر مصائب. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک لفظ پھسلا، پتہ نہیں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں مسلسل ان دنوں میں اپنی نوجوان نسل سے کہہ رہا ہوں، قصور ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی بے بس خاندان نہیں لٹا. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بے بس خاندان تھا، اس خاندان کو دشمنوں نے گھیر لیا اور پھر وہ مارے گئے. نہ، ایسا نہیں. معجزات آپ سنتے ہیں، بسم اللہ. میں ایک معجزہ جو آل محمد کا سب سے بڑا معجزہ میری نظر میں ہے، ویسے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا سید کہ بڑا معجزہ کون سا. آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ میں نے بڑا معجزہ سنا ہے. آل محمد کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جو باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی، اس نے شرابی کے دربار میں خطبہ پڑھا. جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، سلامت ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو؟ اور پھر ابو طالب بادشاہ کے پاک بیٹوں کا ذکر ہو تو وہ آسان ہے، بیٹیوں کے ذکر میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت. تنقید نہیں کر رہا، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. شام فتح کی ہے علی کی بیٹی نے. یزید اسی وقت ہار گیا تھا جب اذان دیتے ہوئے مؤذن کو میری مخدومہ نے خاموش کروا کے یزید سے کہا تھا، بتا یہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا؟ پھر میری مخدومہ جب کربلا آئی ہے، ایک ایک فقرہ میں پڑھوں گا تینوں منزلوں سے. جب کربلا تشریف لائی ہیں شہزادی، تو جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے ہی سرحد پہ بیٹھا تھا. قافلہ کے پہنچنے سے پہلے کربلا کی سرحد پہ شام کے رستے کی طرف منہ کر کے بیٹھا. جب میرے مولا سید الساجدین بادشاہ سامنے پہنچے تو جابر اٹھ کے دوڑا، میرے مولا کے قریب آ کے کہنے لگا، مسافر آپ شام سے آئے؟
یہ جیسے کریا کر رہے ہیں آپ، یہی خالص کریا، اور پھر اس بارگاہ میں ہوتا بھی خالص۔ آپ شام سے آئے؟ ہاں جابر ہم شام سے آئے ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جابر کہنے لگے اس جاگیر کے سلطان نے رات مجھے خواب میں حکم دیا تھا، جابر کل فجر کی نماز کے بعد شام کے رستے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا۔ ویسے تو پابندی ہے کہ کربلا سے کوئی سوار ہو کے نہ گزرے، مگر کل جو 3 محمل آئے نا، ان محملوں والوں سے کہنا ایک بار اپنے اپنے ناکوں پہ بیٹھ کے میری قبر سے گزریں۔ جزاک اللہ، مرحبا، ہو گئی عبادت۔ مولا سجاد کی اور جناب جابر کی جو گفتگو تھی نا سفر، وہ محمل میں شریکت الحسین سن رہی تھی، سلالت الولایت سن رہی تھی، امینت الامامت سن رہی تھی۔ شہزادی نے محمل سے آواز دے کے کہا سجاد ذرا جابر سے پوچھو جاگیر کے سلطان کا نام کیا ہے؟ جزاک اللہ، مرحبا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جابر حکم سنا دیا، نام نہیں بتایا تو نے سلطان کا۔ جب میرے مولا نے سلطان کا نام پوچھا، فقیر کے دربار میں عزاداری میں مشغول مولا کے منظور نظر سارے عزادار ایک لمحہ میری طرف دیکھنا۔ سید یوں کھڑا ہو گیا، جابر قیام کی حالت میں، نظریں جھک گئی۔ میرے مولا نے سلطان کا نام پوچھا تھا، جابر نے بتاؤ نام کیسے بتایا؟ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمہ ابو الفضل العباس۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ جب جابر نے بسم اللہ پڑھ کے میرے مولا کا نام لیا نا، تو محمل میں میری مخدومہ کا رخ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، میری محنت پوری ہو گئی، نتیجہ مل گیا۔ بتاؤں شہزادی کیا فرما رہی ہے؟ اللہ میری محنت رنگ لے آئی، میں نے ایک سفر کیا، لوگوں کو میرے بھائیوں کے نام لینے کا طریقہ آ گیا۔ جابر نے بسم اللہ پڑھ کے جو مولا کا نام لیا۔ شہزادی فرماتی ہیں سجاد محمل بٹھاؤ، میں پیدل جاؤں گی۔ جابر مولا سجاد کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے آپ بڑے عظمت والے ہیں، آپ کے متعلق کربلا کے سلطان نے حکم دیا ہے، میں بحث مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اپنے پردہ داروں سے کہیں سلطان کے حکم ہٹا لیں، محمل میں بیٹھے رہیں، سواریاں گزاریں سلطان کے پاک نور محل سے۔ مولا سجاد آواز دے کے کہتے ہیں تیرا سلطان حکم نہیں بدلتا، یہ جو محمل میں تشریف فرمائے نا، ان کے حکم پہ تیرا سلطان چلتا۔ سیدہ سلامت رکھیں، بڑی خوبصورت عبادت ہو۔ مختومہ آواز دے کے کہتی ہیں سجاد جابر سے کہو میں جسے بچانے کے لیے پیدل چلی ہوں، اسے ملنے کے لیے پیدل نہ چلوں۔ بسم اللہ سے اجازت ہے میں 2 فکرے پڑھوں۔ بسم اللہ۔ جسے بچانے کے لیے پیدل چلی ہوں 9 میل، اسے ملنے کے لیے پیدل نہ چلوں۔ میری مختومہ محمل سے زمین پر قدم رنجہ فرما رہی ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے، میں نے پڑھا نہیں، لیکن میرا ایمان، میرا عقیدہ کہتا ہے، میری عقیدت کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادی محمل سے اتری نا، علی کے بیٹوں کی کتار کربلا کی سرحد پہ کھڑی ہو گئی اور اپنی محسنہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی کربلا میں داخل ہوئی،
بتاؤں سب سے پہلے کہاں آئی؟ بچے بیٹھنا جلدی ذرا، مصائب میں چلنا نہیں، بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے شہزادی کہاں تشریف لائیں؟ شہید اعظم کے نور محل پہ۔ بابا جی تشریف فرمائیں، ان کی دعا کے ساتھ میں اگلے فکرے پڑھ جاؤں گا۔ شہید اعظم کے نور محل پہ آئیں۔ پہلا فکرہ جو کہا میری مخدومہ نے وہ آپ سمجھ گئے تو آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی شبیر میں نے جو چاہا نا، جیسے چاہا ویسے کر لیا، لیکن شبیر ایک کام رہ گیا، قبر حسین کانپی۔ مخدومہ کون سا؟ شہزادی آواز دے کے کہتی حسین تیری سکینہ شام رہ گئی۔ جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہے، عبادت ہو گئی میری۔ پھر مولا سجاد بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، زخمی ہاتھ مولا سجاد کا، تربت حسین پہ رکھا، لو حسین میں دین بچا لائی۔ اور گفتگو پڑھتا لیکن بھائی جان موجود ہیں، جلدی کرتا ہوں۔ اس نور محل سے اٹھی، آ گئیں علموں والے کے نور محل پہ۔ سفید داڑیوں والوں، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، عباس بادشاہ کے نور محل پہ آ کے شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں عباس اٹھ بہن کی فتح دیکھ۔ بابا جی آپ سے دعا لوں گا اس فکرے پہ، اٹھ بہن کی فتح دیکھ۔ بتاؤں دلیل فتح کیا دی شہزادی نے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی عباس دیکھ میں رقیہ کو محمل میں بٹھا کے لائی۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہو۔ عباس بادشاہ کی قبر سے اٹھی، جی تیری زندگی ہو صفدر، دیکھ میں رقیہ کو محمل میں بٹھا کے لائی۔ عباس کی قبر سے اٹھی، علی اکبر کی قبر پہ آ گئی، شبیہ پیغمبر کی پاک قبر پہ آ کے شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اکبر اگر میں مدینے جاؤں تو کوئی پیغام؟ قبر سے آواز آئی پھپھی اسے میرا سلام کہنا جو میرے پیر کے نشان پہ زندگی گزار گئی۔ اکبر کی قبر سے اٹھی، قاسم کے پاس آ گئی، قاسم تیرا ایک صحرا لٹا تھا، اگر گھر گھر سے تیری مہندی نہ نکلواؤں۔ سیدہ ام رباب کو لے کر علی اصغر کی قبر پہ آئی۔ اب جو غیر سید بیٹھے ہو نا، گنج شہداء میں آ گئی جہاں مولا شبیر کے اصحاب کی قبریں تھیں۔ زخمی ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے شہزادی فرماتی ہو میرے بھائی کے جانثارو، تمہیں علی کی عزت سلام کہتی ہے۔ صحابیوں کی قبریں کانپ گئی۔ آخری فکرہ میں سرکار کو منبر دوں، 7 دن علی کی بیٹی کربلا میں عزاداری کرتی رہی۔ 7ویں دن کی شام ہونے سے پہلے شہزادی آخری سلام کر کے اپنے محمل کی طرف چلی۔ ابھی محمل تک نہیں پہنچی تھی، قبر حسین پھٹ گئی۔ حسین قبر سے باہر آئے، آواز دی اللہ کے دین کی محسنہ۔ شہزادی کے قدم جہاں تھے نا وہیں رک گئے، پلٹ کے آواز دے کے کہتی شبیر کوئی کام رہ گیا، یہیں سے شام واپس چلی جاؤں؟ جزاک اللہ، آوازیں بلند کر کے رونے والوں۔ شبیر آواز دے کے کہتے نہیں مخدومہ تیرے ایک قدم کا صدقہ دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین پھر مدینے نہ جاؤں، فرمایا جائیں مدینے، جا کے نانا کو فتح کی خبریں سنائیں، حسن کو قاسم کا پرسہ دیں، میری صغرا کا حال پوچھیں، اماں ام البنین کو عباس کا پرسہ دیں، جا کے میری اماں کو کربلا کے حال بتائیں۔ شبیر پھر روکا کیوں ہے؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں ایک سوال کا جواب دیجئے اور تشریف لے جائیے۔ جی حسین کون سا سوال؟ آواز دے کے کہتے ہیں یہ بتائیے میری قبر پہ آئی ہیں، عباس کے بازوں کا ماتم کیا ہے، اکبر کے سینے کو روئی ہیں، قاسم کے سحروں کا پرسہ کیا ہے، علی اصغر کے جھولے کا ماتم کیا ہے، میرے ایک ایک صحابی کا شکریہ ادا کیا ہے، صرف یہ بتائیں کہ یہ ساری قبروں پہ کس کی مرضی سے گئی ہیں؟ شہزادی آواز دے کے کہتی حسین اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ شبیر فرماتے ہیں جب اتنی قبروں پہ اپنی مرضی سے گئی ہیں نا، پھر 2 قبروں پہ میری مرضی سے جائیں۔
پھر 2 قبروں پہ میری مرضی سے جائیں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی حسین بتا کس کی قبر پہ آپ کی مرضی سے جاؤں؟ حسین آواز دے کے کہتے ان کی قبروں پہ جن شہزادوں کے جنازوں کے درمیان سے آپ 11 محرم کو چپ کر کے گزر گئی تھی، ایک بار اونو محمد کو بیٹا کہہ کے ملتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ